إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے جو ساری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا غوث العظم غریب نواز داتا دستگیر علی کل شیء قدیر ہے احکم الحاکمین ہے احسن الخالقین ہے اسرع الحاسبین ہے مالک یوم الدین ہے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین شفیع للمذنبین امیر شریعت پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرات صحابہ اکرام اہل بیت عظام علیہم الرضوان محدثین کرام عباد الرحمن اولیاء الرحمن
علماء حق پر اللہ کی کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، جنہوں نے ہر دور میں کتاب و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور چوتھا رجب، مہینوں کی گنتی اور مہینوں کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے قرار دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف سے میں نے ابھی آپ کے سامنے فرمان ذیشان تلاوت کیا۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ثواب کے لحاظ سے اگر کوئی روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم الحرام میں عموماً حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے حوالے سے ایک طبقہ، گروہ، ایک خاص واقعہ کی آڑ لے کر ان مقدس ترین ہستیوں، جنت کے وارثوں، نبی علیہ السلام کے جانثاروں، وفاداروں، تابع داروں کے حوالے سے بے سر و پا باتیں، تحقیر، تنقید کے نشتر چلاتے نظر آتے ہیں۔ پھر یہ ضروری سمجھا جاتا ہے ثواب کے لحاظ سے بھی، ذمہ داری کے لحاظ سے بھی، کہ ان پاک باز ہستیوں کا شان اور جو مقام قرآن و سنت نے بیان فرمایا ہے وہ بیان کیا جائے۔ اکسٹھ ہجری میں انتہائی المناک واقعہ کرب و بلا پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم اپنے خاندان کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اس کے کئی 100 سال بعد ایک مورخ اٹھتا ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ، محدثین کے ہاں جو کذاب ترین اور وضاح ترین آدمی ہے، اس نے کتاب لکھ ماری۔ اسی کتاب کو لے کر ایک مخصوص طبقہ روایات بیان کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے اہل و سنت کا بھی ایک بڑا طبقہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔
حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو کسی قسم کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بہترین اور بڑا سرٹیفکیٹ انہیں اللہ نے اپنی رضامندی کا دنیا میں ہی عطا فرما دیا. حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان وہ مقدس ترین ہستیاں ہیں جن کا ذکر خیر آتے اہل اسلام کا اور اہل ایمان کا سر احترام سے جھک جاتا ہے. آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے. ادب اور احترام کا ایک عظیم رشتہ وہ دل و دماغ میں انگڑائیاں لیتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان یہ اسلام کی بنیاد ہے. بانی پاکستان کا احترام ضروری ہے تو جو اسلام کے بانی مبانی ہیں ان کا احترام از حد ضروری ہے. درختوں کے پتے کھا کے گھروں سے بے گھر ہو کے اپنے بچوں کو شہید کروا کے جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت امت تک باحفاظت طریقے اور ایمانداری سے پہنچائی. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک تو مطلق وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کی جائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آپ سماعت کر چکے. مطلق صحابہ اکرام کا تذکرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا، صحابہ کو گالی نہیں دینا. اور یاد رکھو لوگوں، جب بھی صحابہ کا تذکرہ کرو فَأَمْسِكُوا، سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو حرکت میں لانا. کوئی تمہاری بات زبان سے ایسی نہ نکلے جس سے صحابہ اکرام کی شان مجروح ہوتی ہو. اور ہمارا یہ ایمان ہے اور اس بات پر امت کا اجماع ہے، الصحابۃ کلہم عدول. پیغمبر کا ایک ایک صحابی وہ عادل بھی ہے، وہ ضابط بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، وہ امانت دار بھی ہے، وہ دیانت دار بھی ہے. کہیں نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا ھذا احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ. ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، مختلف مقامات پر ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور محمد اس سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، فرمایا صحابہ یہ احد پہاڑ ہم سے بھی محبت کرتا ہے اور ہم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے. حجاج کرام نے دیکھا ہے احد پہاڑ کی اونچائی کو اور اس کی لمبائی کو، اس کی چوڑائی کو. اللہ سب کو زیارتوں کی توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا
حالانکہ یہ بات ناممکنات میں سے ہے، ناممکن نہیں ہے۔ کوئی سخی اتنی سخاوت کرے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، فرمایا اگر یہ ناممکن بات ممکن بھی ہو جائے، ناممکن ہے اگر یہ ممکن بھی ہو جائے، ایسا سخی ہو، اور اس کے مقابلے میں میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، فرمایا مٹھی بھر جو یا نصف مٹھی یا ایک مٹھی یا نصف مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ سونا خرچ کرنے والا اس صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری امت پر اس وقت تک سلامتی رہے گی، میری امت خیر پہ رہے گی، میری امت پہ خیر اور برکات نازل ہوتی رہے گی۔ کب تک؟ فرمایا جب تک اس زمین کی پشت پہ میرا ایک صحابی بھی موجود ہوگا، وہ امن اور سلامتی میں رہے گا، خیر اور برکات کا وہ صحابی میرا موجب بنے گا، باعث بنے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اللہ نے جہنم حرام قرار دے دی، پھر جس نے مجھے دیکھا میرے صحابی کو دیکھا، اس کی زیارت کی، اللہ نے اس دیکھنے والے کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اب صحابی یہ حدیث بیان کرتے، بھتیجا سامنے بیٹھا ہے، فرمایا میرے بھتیجے حدیث تو تم نے سن لی، اب خوشخبریاں سنو، خوشخبریاں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ خوش نصیب تھے۔ پھر میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، میں بھی خوش نصیب ہوں۔ اے میرے بھتیجے، تو نے مجھے دیکھ لیا، تو بھی خوش نصیب افراد میں شامل ہے۔ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، فرمایا اس پہ اللہ نے جہنم کی آگ حرام قرار دے دی ہے۔ اور حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ابو داؤد میں موجود ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، موقوفاً بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، اسے اللہ نے عمر نوح علیہ السلام عطا فرما دی۔ اب اس میں واضح روایت نہیں ہے، کوئی 950 سال اور کوئی کہتا ہے کہ 1400 سال عمر تھی نوح علیہ السلام کی۔ 950 سال تبلیغ والی، ویسے 1400 سال۔ جسے نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے 1400 سال، اب 1400 سال جس کی عمر ہو، کتنی نیکیاں ہوں گی، حج، عمرے، صدقات، خیرات، نیکیاں، بڑی عظیم الشان زندگی ہوگی نیکیوں والی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 1400 سال کی عبادت ایک عام مسلمان کی ایک طرف، اور کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا حالت ایمان میں لمحہ بھر کے لیے نبی علیہ السلام کے چہرہ پر انوار کی زیارت کر لینا، 1400 سال کی عبادت اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جن کے بارے میں گز آج زبانیں کھلی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام،
یہ صحابیت کوئی دکان سے نہیں کسی نے کو خرید کے تمغہ حاصل کر لیا، یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھی صحابی ہے، تو بھی صحابی ہے، تو بھی آج سے صحابی ہو گیا، نہیں، یہ کسبی نہیں، یہ ایک وہابی تمغہ ہے جو اللہ نے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو عطا کیا۔ یہ تو مطلق صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی شان ہے۔ صحابہ اکرام میں درجات، مقام، مرتبے کے لحاظ سے اب یہ آپ سماعت فرمائیے، سب سے پہلے افضل الصحابت اہل الحدیبیت، جتنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں ان میں سب سے افضل ترین وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے کنویں کے پر بیٹھ کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے موت کی بیعت کی تھی، اور قرآن نے بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ 3 مسلمان تھے، مومن تھے، باقی سب وہ نعوذ باللہ اسلام سے پھر گئے۔ کوئی مال حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، پیغمبر علیہ السلام کو یرغمال نعوذ باللہ بنایا ہوا تھا، عہدے چاہیے تھے، منصب چاہیے تھے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحاب کی ایمان کی اللہ خود تصدیق فرما رہا ہے۔ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو ٹٹول لیا، چیک کر لیا، دیکھ لیا کہ سوائے ایمان، تقوی اور طہارت کے صحابہ کے دلوں میں اور چیز موجود ہی نہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صحابہ کے دلوں پہ اللہ کی نظر، اور اللہ نے وہاں تقوی پایا، ایمان پایا، بلکہ کوٹ کوٹ کر اس میں ایمان بھر دیا۔ اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حشر کے میدان میں اللہ شرمندگی سے، ندامت سے سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے ذمے عبادات ہیں، اعمال ہیں، قبر میں جانا ہے، منکر نکیر ہے، پل صراط ہے، نامہ اعمال کی تقسیم ہے، اعمال کا وزن ہے۔ پھر اس کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا اہل الجنت سے، اے جنتیو کیا تم راضی ہو، خوش ہو؟ اللہ ہم راضی ہیں، محل مل گئے، جنت مل گئی، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، من چاہی ہوئی زندگی ہے، انواع و اقسام کے پھل اور کھانے ہیں، بہترین یہاں نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں جنتیوں، اس سے بڑی بھی نعمت ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، یا اللہ اس سے بڑی بھی نعمت، جنت مل گئی، اس سے بڑی بھی نعمت۔ فرمایا اے اہل جنت خوش ہو جاؤ، میں آج کے بعد تم پہ راضی ہو گیا، فلا اسخط علیکم ابدا، میں آج کے بعد تم پہ ناراض ہوں گا ہی نہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد اللہ کہہ رہا میں تم پہ راضی ہو گیا۔ اور صحابہ ابھی دنیا میں موجود ہیں زمین پر، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صحابہ تم زندہ زمین کی پشت پر ہو، میں تم سے راضی ہو چکا، میں تم سے راضی ہو چکا۔ افضل الصحابت اہل الحدیبیہ، سارے صحابہ میں سے حدیبیہ والے افضل ترین ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام وافضل الحدیبیہ اہل احد، پھر ان
حدیبیہ والوں میں سے جو افضل ترین ہے وہ کون ہے؟ احد والے صحابہ اکرام علیہم الرضوان، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صحابہ. اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن اللہ ان جنتیوں کو بھی بلائے گا اور فرمائے گا کہ ادھر آؤ، یہ ہے جہنم، اس جہنم کو دیکھو ذرا، اس کی گہرائی دیکھو اور اس کی تپش دیکھو. اگر تم میری اطاعت نہ کرتے، میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل نہ کرتے، تو آج تمہارا یہ مقام ہو سکتا تھا، تمہارا یہ مقام ہو سکتا تھا. ان کو بھی جہنم دکھائی ضرور جائے گی. کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو احد میں میرے ساتھ تھے صحابہ اکرام علیہم الرضوان، اللہ انہیں جہنم کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا. جہنم دکھلانا تو دور کی بات ہے، ان کو اللہ جہنم کی آہٹ بھی محسوس، لا یسمعون حسیسہا، اللہ انہیں جہنم کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہونے دے گا. حدیبیہ میں سے پھر جو احد والے افضل ترین صحابہ اکرام علیہم الرضوان، وہ جی احد میں بھاگ گئے تھے، پیغمبر کو چھوڑ گئے تھے، میدان خالی چھوڑ دیا تھا. 70 صحابہ اکرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو پہاڑی ہے چوٹی وہاں تعینات ہو جاؤ، وہاں سے اگر حملہ ہوا تو ہو سکتا ہے، خطرہ ہے. 70 صحابہ سیدنا غالباً جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت اور سیادت میں وہاں کھڑے کیے. مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. صحابہ اکرام علیہم الرضوان انہوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، شاید یہیں تک نبی علیہ السلام کا منشا مقصود ہو، مال غنیمت اکٹھا کیا جائے. چند صحابہ کی اجتہادی خطا اور غلطی کی وجہ سے نیچے آئے، اور اس وقت جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، پیچھے سے آ کے حملہ کیا، میدان تتر بتر ہو گیا. 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ. نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہے، خون آپ کے چہرے مبارک پہ آ رہا ہے، دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ گڑھے میں گر گئے. کتنے کڑے حالات. چند صحابہ کی خطا اور غلطی اجتہادی. اب چند صحابہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں کہ وہی آتی کیا ہے، کوڑے لگیں گے، جلا وطن کیا جائے گا، دفعہ کون سی لگے گی، شک کون سی لگے گی، کون سا قانون اور آئین اللہ ہم پہ لاگو کرے گا. ایک کونے میں کھڑے ہیں. اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو قرآن دے کے نازل فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، خون آپ کا بڑا قیمتی ہے، خون آپ کا بڑا قیمتی ہے، لیکن صحابہ اکرام کی شان بھی بڑی بلند ہے. واعف عنہم واستغفر لہم، اے میرے پیغمبر آپ ہی غصہ پی جائیے، آپ انہیں معاف کیجئے، آپ ان سے میرے لیے بخشش کی دعا کریں، میں اللہ بھی انہیں معاف کروں گا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، یہ قرآن ہے. قرآن تو وہی مانے گا نا جس کا قرآن اس پہ ایمان ہے. قرآن کی تعلیمات تو وہی مانے گا جس کا اس قرآن پہ ایمان ہے، جو اس قرآن کو اصلی قرآن سمجھتا ہے، مانے گا وہی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے ان صحابہ کو معاف فرما دیا جن کی خطا کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا. جب اللہ راضی ہے، پیغمبر راضی ہے، مومنین راضی ہے، پھر منافقین کے غصہ کرنے سے صحابہ کی شان میں کمی نہیں واقع ہوتی. فرمایا کہ پھر یہ جو احد والے ہیں یہ افضل ترین صحابہ اکرام ہیں. وَأَفْضَلُ أَهْلِ أُحُدٍ أَهْلُ بَدْرٍ، ان احد والوں میں سے پھر افضل ترین 313 بدر کے صحابہ اکرام جنہوں نے بدر کے میدان میں جنگ میں حصہ لیا،
فرمایا احد والوں میں سے 313 افضل ترین ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں جھکے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ جب سے تو نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، یا اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، یہ میری کل کمائی ہے، اللہ میں ساری کمائی سمیٹ کے اللہ میں تیرے رضا کے لیے میدان جہاد میں انہیں لے کے آیا ہوں، یا اللہ اگر آج یہ تیرے نام لیوا اور یہ میرے پرستار 313 ختم ہو گئے، اللہ روئے زمین پہ پھر تیری توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں بچے گا، اللہ فتح عطا فرما۔ پھر 313 ان بدری صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے 1000 کے لشکر پہ جو ساز و زبان کے ساتھ موجود ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو جیسے ہی کامیابی ملی، نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، اچانک کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اچانک مسکرائے، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے آ کے خبر دی ہے، یہ جو 313 بدر کے جنگ میں حصہ لینے والے تم صحابہ اکرام ہو، اللہ نے تمہیں اہل بدر کو آسمان سے ابھی جھانک کے دیکھا ہے، اللہ خوش ہو گیا ہے، اور خوش ہو کے کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے اہل بدر آج کے بعد تم جو کچھ مرضی کرو میں اللہ تم سے راضی راضی۔ اعملوا ما شئتم، اتنا اعتماد اللہ کو نبی کے صحابہ پہ، ان مومنین پہ، ان صادقین پہ اور ان خاشعین پہ۔ اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو۔ اللہ علام الغیوب تھا، اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ اکرام کی زندگیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ گزرنی۔ اتنا اعتماد، بھروسہ اور مان۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اہل بدر جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بدر والے صحابہ اکرام، کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنی بڑی شان ہے حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان۔ وَأَفْضَلُ أَهْلِ بَدْرٍ الْعَشَرَةُ، پھر ان 313 صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ، افضل ترین صحابہ اکرام، عشرہ مبشرہ، 10 مبشرہ جنہیں نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں، ویسے تو انفرادی طور پہ بھی خوشخبری جنت کی ہے، مجموعی طور پہ بھی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے نبی کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر چھوڑا۔ عشرہ مبشرہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان و علی فی الجنہ، سعد و سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، طلحہ و زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 10 صحابہ اکرام علیہم الرضوان۔ محرم آیا، یہ بھی گزر جائے گا، زندگی کے جو ماہ و سال گزرتے جا رہے ہیں۔ بڑی افسوسناک بات ہوگی کہ آج اس مجلس میں موجود چھوٹے بڑے بزرگ عشرہ مبشرہ کا نام انہیں یاد نہ ہو، عشرہ مبشرہ کا نام ہی یاد نہ ہو۔ 10 صحابہ اکرام، بچوں کی نس نس میں، رگ رگ میں صحابہ کا شان اور مقام بھر دیجئے۔ کوئی گمراہ اور منافق آدمی صحابہ کے بارے میں انہیں بدگمان نہ کر سکے۔ صحابہ جنتی لوگ ہیں، جنتی لوگ۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 10 صحابہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ شاگردوں کو یہی حدیث سنا رہے ہیں، یہی حدیث عشرہ مبشرہ کی۔ 9 نام بیان کیے، خاموش ہو گئے۔
شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے کہا استاد جی آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ العشرۃ المبشرہ جو 10 صحابہ ہیں نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی، 9 آپ نے بیان فرمائے ہیں، 10واں آپ نے بتایا ہی نہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ با صحابہ اکرام علیہم الرضوان، اللہ حشر کے میدان میں ان صحابہ اکرام کی سنگت ہمارے مقدر میں فرمائے، ان کا ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم خاموش رہتے تو میں بھی خاموش رہ جاتا، تم چپ کر جاتے تو میں بھی خاموش رہ جاتا۔ یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی مال کے لیے آئے تھے، منصب کے لیے آئے تھے، واہ واہ کے لیے آئے تھے، اقتدار کے لیے آئے تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے بھی 10 ہی ارشاد فرمائے تھے، اگر تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتلاتا وہ 10واں خوش نصیب کون ہے۔ وہ 10واں خوش نصیب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سعید بن زید فی الجنہ، سعید تو بھی 10 مبشرہ میں سے ہے، تو بھی جنتی افراد میں سے ہے۔ اتنی حالانکہ مسئلہ تو بیان ہو چکا، امت تک پہنچ چکا، بیان بھی ہو چکا، اس وقت اپنا نام لینا بھی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ گوارا نہیں کر رہے۔ اتنے بے لوث اور اتنے بے غرض شخصیات، اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر پیغمبر کے صحابہ جیسا منہج، رستہ، عقیدہ اور تمہارا نظریہ ہوا تو تم کامیاب ہو، کامران ہو۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم سیدھے راستے پہ ہو، صراط مستقیم پر ہو۔ اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وافضل العشرۃ الخلفاء الاربعہ، ان 10 صحابہ میں سے پھر افضل ترین 4 خلفاء راشدین ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نجات چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، میرا راستہ اختیار کرو اور میرے ان خلفاء راشدین کا راستہ اختیار کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں صراط مستقیم عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وافضل الخلفاء الاربعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ان 4 خلفاء راشدین میں افضل ترین کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی افضل ترین امت کا کوئی فرد ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ میرے اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچہ سوال کرتا ہے صحیح البخاری میں موجود، اور بچہ بھی کن کا ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں آنے والوں نے سب سے پہلے نعوذ باللہ قلم چلانی ہے، زبان ہلانی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ہلائیں گے لوگ۔ اللہ نے مسئلہ ہی گھر سے ہی حل فرما دیا۔ لوگوں نے اہل بیت صحابہ میں فاصلے پیدا کرنے ہیں، دشمنیاں پیدا کرنی ہیں، وہیں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرما دی۔ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل اللہ نے نبی علیہ السلام کو عرش پہ بلا کے دکھایا تھا۔ اللہ کو پتا تھا حسن، حسین، فاطمہ، علی، عباس، فضل، حمزہ رضی اللہ عنہ مجمعین، کسی کے محل کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ انکار کرے گا تو کوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے محل کا انکار کرے گا۔ اللہ نے عرش پہ بلا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل دکھایا کہ پیغمبر جا کے خود امت کو بتائے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، عمر کا محل جنت میں میں نے خود دیکھا۔
نہ مانے کوئی، ایندھن آخرت کے لیے جہنم کا اکٹھا کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پوچھتے ہیں، ابا جان ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا جی یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد امت میں سب سے افضل ترین شخصیت کون تھی؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کالا ابو بکرن، مجھ سے پوچھتے ہو نبی کی امت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بیٹے نے پھر سوال کیا ثم من، ابا جی پھر؟ فقال عمر، فرمایا ابو بکر کے بعد نمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹے کی ذہانت اور فطانت پہ قربان جائیے، بیٹے کے ذہن میں یہ خیال آیا اور کہا کہ اگر میں نے پوچھا والد گرامی قدر سے تو شاید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے دے۔ میں نے جلدی سے کہا ثم انتا، ابا جی پھر تو نمبر آپ کا ہی ہے۔ علی المرتضی صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری میں یہ قلم قوات لاؤ اور یہ لاؤ، وہ تو نظر آ جاتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں، مفہوم ہی غلط بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح البخاری ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں پھر بھی میں نہیں ہوں، میں تو پیغمبر کی امت میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ واہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی اور انکساری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی ترتیب کافروں میں بھی موجود تھی، ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات تھی۔ احد کا میدان ہے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ خاموشی ہے میدان جہاد میں، بڑے خوش ہوئے، سب سے پہلے نام لیا افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابہ کو منع فرمایا کہ جواب نہیں دینا۔ اس نے پھر کیا کہا اس نے افیکم ابو بکر، ان کو بھی پتا تھا کہ محمد کے بعد نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلیفہ بلا فصل۔ صحابہ خاموش ہیں، پھر اس نے کہا افیکم عمر، کیا تم میں عمر موجود ہے؟ صحابہ خاموش۔ بڑا خوش ہوا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جلدی سے نعرہ لگایا اولو حبل، حبل ان کا معبود، حبل کی جے، حبل زندہ باد، اور ساتھ ہی کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا معبود عزا ہے، ہم اس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، تمہارا عزا نہیں ہے، اسی لیے تمہیں آج شکست ملی۔ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اللہ کی وحدانیت پہ حرف آ رہا ہے، رب کی توحید پہ آنچ آ رہی ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تمہاری آواز بڑی بلند ہے، شیر دل ہو، نڈر ہو، بہادر ہو، عمر اب جواب دو، اب خاموش نہیں رہنا۔ اور کیا جواب دیا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اے ظالمو یاد رکھو تمہارا مولا کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، عرش والا رب ہمارا مولا ہے، اور ہمیں فتح اللہ ہر وقت ہر میدان میں عطا فرمائے گا۔ یہ ترتیب محمد، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی عجیب صورتحال ہے
جس کا دل چاہے وہ چوتھے کو پہلے نمبر پہ لے آئے، پہلے کو تیسرے پہ لے جائے یا چوتھے پہ لے جائے، یا کسی کو ترتیب میں سے غائب کر دے، نام ہی اس کا پی جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرشتوں کے ہاں بھی یہی ترتیب ہے، مومنین کے ہاں بھی یہی ترتیب ہے، پیغمبر کے ہاں بھی یہی ترتیب ہے، اور اللہ کے ہاں بھی یہی ترتیب ہے، اور یہی ترتیب قیامت تک رہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خاتون صحابیہ آئی، اللہ کے حبیب حالات بڑے تنگ، غربت، کچھ بیت المال سے تعاون فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیت المال خالی ہے، چندہ موجود نہیں، فنڈ موجود نہیں، تم ایسا کرنا کل آنا۔ عورت پلٹی، پھر واپس آئی، غالباً صحیح البخاری میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کل آؤں آپ فوت ہو جائیں، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو پھر میں یہ مسئلہ کس کے پاس رکھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں موجود نہ ہوں تو یہی مسئلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا، وہ تمہاری ضرورت پوری فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، یہ 2-3 حدیث رہ گئی ہیں، ان کو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور ان کی تطہیر کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ماہ محرم ہمارا اس میں رویہ ہونا کیا چاہیے؟ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اللہ نے اسے کیا فرمایا؟ شہر اللہ المحرم، فرمایا یہ محرم میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے۔ ہم اپنے عزیز و اقارب کا احترام کرتے ہیں، اپنی چیزوں کا احترام کرتے ہیں، کسی دوست یار کی دی ہوئی نشانی کا خیال کرتے ہیں، موٹر سائیکل گاڑی کا خیال کرتے ہیں، یہ میری ہے، یہ میرا ہے، یہ میری ہے، یہ میری زمین ہے۔ شہر اللہ المحرم، فرمایا یہ محرم میرا مہینہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، خبردار اس مہینے میں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، یہ سورہ توبہ میں موجود۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ محرم میں روزے رکھے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے جو خود ساختہ، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کی، یہ ان کا ضرورت ہی نہیں ہے ان کو ذکر کیا جائے، شادی کے حوالے سے یا صدقات کے حوالے سے، نیاز کے حوالے سے آپ سن چکے، پڑھ چکے، آپ کے علم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کا 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں جو عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھے، 10 محرم کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ ہم کوئی پکنک پہ جا رہا ہے، کوئی سیر سپاٹے پہ جا رہا ہے، چھٹی ہے، کوئی کچھ لغویات کر رہا ہے، کوئی کچھ خرافات کر رہا ہے، روزہ رکھا جائے، قرآن پڑھا جائے، عبادت کی جائے، درود پاک پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اب یہاں اختلاف ہے کہ 9-10 کا رکھا جائے، 10-11 کا، 10-11 والی حدیث تو ویسے ہی ضعیف ہے۔ اب یہ 9 اور 10 کا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آئندہ سال یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، میں اگر زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، 9 کا۔ بعض نے اس سے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے 10 کی جو مشروعیت تھی وہ منسوخ کر دی اور 9 کو باقی رکھا۔ آپ زندہ نہ رہے، رفیق اعلیٰ سے ملاقات کو تشریف لے گئے، اور زندہ ہوتے، آپ دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو آپ 9 کا روزہ رکھتے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اب وہ حکم باقی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے تو ان کی ایک حسن درجے کی روایت ہے، میرے علم کے مطابق انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کی جائے۔ 9 کا بھی رکھ لینا چاہیے، 10 کا بھی رکھ لینا چاہیے۔
10 کا بھی رکھا جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ 9 کا ساتھ ملا لیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔